بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ جو کافی ایک شور شرابہ ہے، ہنگامہ سا ہے برپا، وہ براڈ شیٹ کے سلسلے میں جو کمیشن بنایا گیا، عظمت سعید شیخ صاحب جو ریٹائرڈ جسٹس ہیں، ان کو اس کا سربراہ بنایا گیا اور اس پہ بہت زیادہ شور شرابہ جو ہے وہ مچا ہوا ہے، اور مزید لوگ جو ہیں وہ اس پہ شور کر رہے ہیں۔ تو ایک میں نے بھی سوچا کہ چلیں ہم بھی اپنی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں جو اسٹیٹمنٹ آئی مریم نواز کی، مریم صفدر کی، وہ جو کہتی ہیں کہ میرا لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو آج پھر اس نے جو ایک دھمکی دی، اس دھمکی کے پیچھے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا جی۔ وہ دھمکی دی کہ عظمت شیخ آپ عزت سے سائڈ پر ہو جاؤ اور یہ منصب قبول نہ کرو، ورنہ میں آپ کو، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دو کہ ورنہ میں آپ کو ننگا کر دوں گی۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نون لیگ والے جب یہ برسر اقتدار تھے تو کیا انہوں نے کوئی جج یا کوئی بیوروکریسی کا بندہ چھوڑا ہے جس کی ویڈیو ان کے پاس نہیں ہے؟ اور کیا ہمارے جو للاسف شدید جو ہمارے جج صاحبان تھے اور دوسرے لوگ تھے، کیا وہ کردار کے اتنے ہی غلط تھے کہ سب کے سب کی گندی ویڈیو ان کے پاس ہے؟ کیونکہ اس نے ویڈیو کا نام تو نہیں لیا، لیکن اس دھمکی کا مطلب تو یہی ہے نا، جیسے ارشد ملک کے لیے کہا اور بھی جج صاحبان ہیں جن کی ویڈیو سامنے آئیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو بھی مریم نواز نے جو دھمکی دی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ مریم نواز کے پاس اس چیز کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے پاس اس کا سارا سسٹم جو ہے وہ ہوگا، ویڈیو اس کے پاس ہوگی، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے کوئی نہ کوئی ویڈیو بنائی ہوگی۔ میرا خیال میں انہوں نے کوئی جج یا یہ جو 30-35 سال لوگ حکومت میں رہے ہیں، یہ حکومت میں ان کا یہی ایک کام تھا کہ بڑے بڑے افیسروں کو، ججز کو بلیک میل کرنا۔ اور وہ ٹھیک کہتے ہیں، نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ہم وکیل نہیں جج خریدتے ہیں، اور یہی اگر دیکھا جائے تو لاہور ہائی کورٹ کی جو مہربانیاں ہیں ان کے اوپر، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کہانی تو ہے نا جی، جو سب کچھ سچ ہوتے ہوئے بھی کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکے۔ ان کے لیے چھٹی کے دن بھی، راتوں کو بھی عدالتیں لگ جاتی ہیں۔ اور یہی جو ایک قصہ سنا جا رہا تھا، یہ جو کل پرسوں ایک فیصلہ آیا جج صاحب کا، کہ ایک بندہ جو اپنی دکان کے لیے چوری کر رہا تھا، اس نے جو اپنی دکان کے لیے چوری کر رہا تھا، کیا چوری کر رہا تھا؟ گیس چوری کر رہا تھا۔ چلیں 10 لاکھ کی چوری کی ہوگی، خیر کی تو اس نے بھی چوری کرنی نہیں چاہیے تھی، لیکن جنہوں نے اربوں خربوں لوٹا ان کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن جس بندے نے کو 8-10 لاکھ روپے کی گیس چوری کی، اس کو 10 سال کی سزا دے دی گئی اور ساتھ جرمانہ کر دیا گیا۔ تو یہ ہے محترم وہ سارا سلسلہ جو اس ملک میں چل رہا ہے۔ ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے کہ بھئی انصاف کیا جائے، اور یہ حالت بن گئی ہے۔ تو آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ شاید اس وقت لوگ ان لیڈروں کی باتیں سن کر کم از کم یہ سوچنے پر ضرور مجبور ہوں کہ پاکستان کے اندر جو کسی کو جرت نہیں ہو رہی، ان کی اتنی بکواس بازی کے باوجود کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، تو ڈیفینیٹلی سب کے سب ان کے سامنے اندھے ہیں، کانے ہیں ان سے انہوں نے رشوتیں لی ہوئی ہیں، ان سے انہوں نے ویڈیوز بنوائی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کارنامے ادا کیے ہوئے ہیں۔ اب پتہ چل جائے گا، تھوڑے ہی ٹائم میں پتہ چل جائے گا۔ اگر عظمت شیخ صاحب نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تو انشاءاللہ باذن اللہ وہ سرخرو ہوں گے اور ان کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے۔
اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ ہمارے ملک کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔